بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ تو میرے محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں بھیجے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، چنانچہ منقول ہے کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں آ جاتے تھے آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن اللہ پاک کے معصوم فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں معزز مہمان بن کر حاضر ہوئے تھے۔ ان فرشتوں کی تعداد 10 یا 12 تھی اور ان میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی شامل تھے۔ فرشتے آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام فرمایا اور فرمایا یہ اجنبی لوگ ہیں، یہ بات آپ نے دل میں فرمائی۔ سلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے اور موٹا تازہ اور نفیس بچڑا بھون کر لے آئے، پھر اسے ان مہمانوں کے پاس رکھ دیا تاکہ اسے یہ کھائیں۔ میزبان کے آداب میں سے یہ ہے کہ مہمان کے سامنے کھانا پیش کرے۔ جب ان فرشتوں نے نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم کھاتے پیتے نہیں ہو؟ فرشتوں نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ نے اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کے دل میں یہ قرآنی بات آئی کہ یہ فرشتے ہیں، آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ فرشتے ہیں جو عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف دیکھ کر فرشتوں نے عرض کی آپ ڈرے نہیں، ہم اللہ پاک کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی، کیونکہ اس وقت آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 99 یا 90 سال جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 یا 120 سال تھی۔ لہٰذا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علم والے لڑکے کی خوشخبری سن کر چلاتی ہوئی آئیں اور حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، میں کیسے بچہ پیدا کر سکتی ہوں؟ فرشتوں نے جواب دیا یہ جو بات ہم نے کہی آپ کے رب کریم نے یوں ہی فرمایا ہے، اور اللہ پاک اس بات پر قادر ہے جسے تم ناممکن سمجھ رہی ہو، یعنی وہ رب کریم تمہیں اس عمر میں نعمت اولاد سے نوازنے پر قادر ہے۔ بے شک وہ اپنے کام میں حکمت اور علم والا ہے، نیز اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں 26 سپارے سورۃ زاریات کی آیت نمبر 24-30 میں بیان فرمایا ہے۔ اے حبیب، کیا تمہارے پاس حضرت ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا سلام۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا سلام، اجنبی لوگ ہیں۔ پھر ابراہیم اپنے گھر والوں کی طرف گئے تو ایک موٹا تازہ بچڑا لے کر آئے۔ بیان کردہ اس واقعے کے تحت شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ فرماتے ہیں اس واقعے سے یہ ہدایت کی روشنی ملتی ہے کہ فرشتے کبھی کبھی آدمی کی صورت میں لوگوں کے پاس آیا جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض روایتوں میں آیا ہے حج کے موقع پر حرم کعبہ اور مینا اور عرفات اور مزدلفہ وغیرہ میں کچھ فرشتوں کی جماعت انسانوں کی شکل و صورت میں مختلف بھیس بنا کر آتی ہے جو حاجیوں کے امتحان کے لیے خدا کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ لہٰذا حجاج کرام کو لازم ہے کہ مکہ، مینا، عرفات، مزدلفہ، طواف و کعبہ اور زیارت مدینہ کے ہجوم میں ہوشیار رہیں۔ ہرگز کسی انسان کی بھی بے ادبی و دل آزاری اور تاجروں یا فقیروں سے جھگڑا اور تکرار نہ ہونے پائے کہ ہمیں کیا خبر کہ وہ آدمی ہے یا آدمی کی صورت میں کوئی فرشتہ ہے، دھکا دے کر یا ڈانٹ کر تمہاری قوت برداشت اور تمہارے صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ وہ نکتہ ہے جس سے عام طور پر لوگ ناواقف ہیں، لہٰذا وہ سفر حج میں قدم قدم پر لوگوں سے الجھتے اور جھگڑتے رہتے ہیں اور یوں بعض اوقات دنیا اور آخرت کا شدید و نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس نقصان عظیم سے بچنے کی بہترین تدبیر یہی ہے کہ ہر مسلمان کے بارے میں یہی خطرہ محسوس کرتے رہیں کہ شاید یہ کوئی انسان ہے یا فرشتہ جو تاجر یا سائل یا مزدور کے بھیس میں ہے، لہٰذا اس سے سنبھل کر بات چیت کریں، جتنا ممکن ہو اس کو راضی رکھنے کی کوشش کریں اور ہرگز کسی تلخ کلامی یا سخت گوئی کی نوبت نہ آنے دیں کہ اسی میں سلامتی ہے۔ اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز نبی تھے جو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، لیکن افسوس آج مہمان نوازی کے حوالے سے مسلمانوں کے دل اور ان کے دسترخوان دونوں سکڑتے جا رہے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ مہمان آنے پر خوش ہونے اور ان کی مہمان نوازی کرنے کے بجائے ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور مہمان کو زحمت سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ مہمان کے آنے پر مالدار ہونے کے باوجود اس طرح کی باتیں بناتے ہیں، مثلاً کم بخت کہاں سے ٹپک پڑا، اسے ہمارے گھر ہی آ جانا تھا، یہ آیا ہے تو کھانا کھائے بغیر نہیں جائے گا، اس کے لیے فلاں چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے کافی خرچہ ہو جائے گا۔
اگر ایسا نہ کیا تو سارے خاندان میں ہمیں بدنام کروا دے گا۔ بعض لوگ حیثیت کے باوجود مہمان کو باسی کھانا کھلا دیتے ہیں۔ بعض لوگ مہمان کے بچوں کو ڈانٹتے یا مہمان کے سامنے ایسی حرکتیں یا باتیں کرتے ہیں کہ بیچارہ دوبارہ اس کے گھر میں قدم رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، مہمان نوازی کرنا آداب اسلام، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور نیک بندوں کی عادت رہی ہے۔ حدیثوں میں مہمان نوازی کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آئیے اس ضمن میں 3 فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں۔ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے اور کھلانے والے کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ دوسرا، جو شخص اللہ پاک اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، ایک دن اس کی پوری خاطرداری کرے، اپنے مقدروں بھر اس کے لیے تکلف کا کھانا تیار کروائے، اور اگر ضیافت 3 دن ہے تو 1 دن کے بعد جو موجود ہو وہ پیش کرے، اور 3 دن کے بعد صدقہ ہے۔ مہمان کے لیے بھی یہ حلال نہیں کہ اس کے یہاں ٹھہرا رہے اور اسے حرج میں ڈال دے۔ تیسرا، جس گھر میں کھانا کھایا جائے اس میں خیر و برکت اس تیزی سے آتی ہے جتنی تیزی سے چھری اونٹ کی کوہان تک پہنچتی ہے۔ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی جس گھر میں مہمان زائرین ملاقاتی لوگ کھانا کھاتے رہیں وہاں برکت ہی برکت رہتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اونٹ کی کوہان میں ہڈی نہیں ہوتی، چربی ہی ہوتی ہے، اسے چھری بہت ہی جلدی کاٹ دیتی ہے، اس کی تہ تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے اس سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی ایسے گھر میں خیر و برکت بہت جلدی پہنچتی ہے جس گھر میں مہمان نوازی ہوتی ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے کسی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔